اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ بھٹکنا۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاووں میں رکھ دے، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لے، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے۔ جب مصر کے اندر 7 سال مسلسل قحط سالی کے شروع ہو گئے، اور یہ قحط سالی کا ایک مسلسل چلتا ہوا عذاب مصر کے بلاد شہر میں پہنچ گیا، اور اطراف کی بستیوں کے لوگوں کو جانور بھی اس قحط سالی کی شدت کو اٹھا رہے۔ تو مصر کے بازو میں فلسطین ہے، اور فلسطین کے اطراف میں ایک کنعان علاقہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے ابا یعقوب اور ان کے بھائیوں کا جو علاقہ تھا وہ کنعان کا تھا۔ رہنے والے وہ مصر کے فلسطین کے کنارے پر شہر کنعان اس کے رہنے والے تھے، اور ان کا کاروبار، ان کا جو دھندا تھا وہ بکریوں کو چرانا اور بکریوں کو اور جانوروں کو پالنا تھا۔ تو یہ قحط انسانوں پر ہی نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی قحط تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جانور کو چراتے تھے، گھر پہ رہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اب تو قحط پڑا ہے اور غلہ بھی جا رہا ہے، اناج بھی جا رہا ہے اور جانور بھی مر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سیدھے باپ کے پاس آئے اور ابا جان یعقوب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابا جان، مصر میں ایک بہت نیک بادشاہ آیا ہے اور اس قحط سالی میں لوگوں کو خوب غلہ دے رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دو، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی بادشاہ سے ہماری فریاد کریں گے، ہم بھی کچھ قیمت دے کر کے غلہ لے کر کے آئیں گے۔
یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، بھائی تو کل 12 تھے، بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 تھے، ایک یوسف علیہ السلام جو بادشاہ بنے، ایک بنیامین، یعنی یوسف اور بنیامین تو ایک ماں سے، اور یہ 10 تھے وہ الگ ماؤں سے تھے، حقیقی بھائی تو تھے نہیں بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دو، ہم بھی جاتے ہیں ابا جان، ہم بھی لے کر کے آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی تو یہ 10 بھائی بھی چلے، ساتھ میں بنیامین کو لے کے چلے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سنو، تم 10 جاؤ اور بنیامین کو میرے پاس چھوڑ دو، وہ میرے پاس رہے گا، اور تم 10 جا کر کے غلہ لے کر کے آ جاؤ، اس کا بھی تم کو مل جائے گا، اور اگر نہ ملا تو چلو چھوڑو، تمہارے 10 کا تو غلہ مل ہی جائے گا، تو ہمارا کام چلے گا۔ ابا کی اجازت لے کر کے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے شہر کے کناروں کے اوپر دروازے بنا دیے تھے، اور اس دروازے کے اوپر نگران متعین کر دیا تھا کہ بھئی کوئی بھی قافلہ یا کوئی ایسا فوج آ جاوے تو پہلے اس کی تحقیق کرنا، اور ان کی تحقیق کے بعد مجھے علم بتانا کہ بھی کہاں سے آئے ہیں، کس حال میں آئے ہیں، کیسے آنا ہوا۔ ڈائریکٹ ان کو اندر محل میں میرے پاس مت پہنچا دینا، پہلے ان کی تحقیق کرنا، پھر اس کے بعد میرے پاس پہنچانا۔ اب یہ 10 بھائی قافلے کے ساتھ آئے ہیں، تھے بھی خوبصورت، جوان اور لحیم اور شہیم تھے۔ جب یہ گیٹ پر پہنچے ہیں تو نگران نے ان کو رکوا دیا کہ بھئی رک جاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے، کیسے آنا ہوا؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، ہم 10 بھائی ہیں ایک باپ کے، اور غریبی اور مفلسی نے ہمیں پریشان کیا، تو ہم نے سنا ہے کہ مصر میں کوئی نیک اور عادل بادشاہ ہے، وہ دیتا ہے غلہ، تو ہم لینے آئے۔ نام بھی پوچھے ہوں گے، نام بھی بتا دیے ہوں گے۔ اب یہ نگران آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے، یوسف علیہ السلام بادشاہ سلامت، ایسے 10 بھائی ہیں، حلیم و شہیم، خوبصورت ہے، ان کے نام بھی ایسے بتا رہے ہیں اور کنعان سے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بھائی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب سمجھ ہی گئے تھے کہ یہ میرے بھائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو بلا ہوتا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ 10 بھائی آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ جب بھائیوں نے تو نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، تو مفسرین نے نکتہ نکالا ہے اور عجیب بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہچان لیے اور انہوں نے نہیں پہچانا، کیا بات؟ تو لکھا ہے کہ جب کنویں میں ڈالا تو 7 سال کی عمر تھی، مصر میں آئے، مصر میں بکے، بادشاہ کے محل میں رہے، پھر اس کے بعد ان کو جیل کاٹنی پڑی، جیل کاٹنے کے بعد پھر ان کو تخت شاہی ملا، اس میں 7 سال مسلسل تو بادشاہت کی، جس میں خود پیداوار ہوئی، تو کل ملا کر کے 37 یا 40 ایئرز گزر چکا تھا، یعنی 40 سال کا یہ فاصلہ مسلسل ان کے بیچ کا گزر چکا تھا۔ اور جس وقت وہ بچے تھے تو نکلے تھے، اور جب کوئی چھوٹا بچہ 40 سال یا 50 سال کے بعد واپس آوے تو باپ بھی بعد میں مشکل سے پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے کہ کسی اور کا ہے، ایسا تو نہیں کہ شکل بدل گئی۔ اور وہ بھائی جو تھے ان کو تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تھا بچپن میں کہ شمعون ایسا ہے، دوسرے نمبر کا ایسا ہے، تیسرے نمبر کے اتنی ہائٹ کا ہوگا، باڈی کا ہے، پہچان لیا تھا انہوں نے۔ اور
اس وقت ان کے عمر کے اعتبار سے جو بدن کی سائز تھی وہ برقرار ویسے ہی باقی ہوگی بھائیوں کی. تو یوسف علیہ السلام تو سمجھ گئے لیکن بھائی نہیں پہچان پائے. جب آ گئے سامنے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے, کیوں آئے, کیسے آنا ہوا, کس کے بیٹے ہو. بادشاہ جیسے وہ سوال کرتا ہے تو سوال کے انداز میں کہ یوسف علیہ السلام جب بات کر رہے, سوال پوچھ رہے تو ان کو اندازہ نہ ہو جائے کہ میرے بھائی یوسف ہے. تو کہا کہ ہم ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں, کل تو ہم 12 تھے, ایک تو جنگل میں گیا تھا وہ مر گیا, دوسرا تو بنیامین کو باپ نے رکھ دیا ہے اور ہم 10 آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی باڈی میں جذبات میں غصہ نہیں آئے, خبر رکھتا ہوں وہ مر گیا اس کی بات کرتے, یوں نہیں جذبات میں آ کر غصے میں آ کر نہیں کہا تم نے جس کو کہتے ہو کہ مر گیا ہے ابھی زندہ ہی بیٹھا ہوں, بلکہ بالکل سنجیدگی سے سنتے بھی رہے اور سننے کے بعد مسکرائے بھی نہیں. بعض مرتبہ انسان بات بھی کرے اور مسکرا دے تو سامنے والا بھی پہچان لیتا ہے کہ مسکرا میں بھی کوئی موڈ ہے. یوسف علیہ السلام چپ چاپ سن رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, آپ آ گئے ہیں تو آپ کو غلہ مل جائے گا. تو 10 بھائیوں کو غلہ دے دیا, اور 10 بھائیوں کو غلہ دینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی. بات یہ کی کہ سنو, تم تو 10 آئے ہو, ایک بھائی تمہارا باپ کے پاس ہے, جب آئندہ تم واپس غلہ لینے کے لیے آؤ تو اس کو لے کر کے آنا. اگر تم اس کو لے کر کے نہیں آئے ولا تقربون, میں غلہ بھی نہیں دوں گا تم کو اور پاس میں بھی نہیں آنے دوں گا, یہاں تک کہ میرے ملک کے اندر انٹری بھی نہیں کرنے دوں گا. تم اس کو لے کر کے آنا ہے اور لے کر کے آؤں گے, پھر اس کے بعد غلہ بھی ملے گا. اور تم دیکھ بھی تو رہے ہو کہ میں اوفل کیل کہ پورا کو پورا تم کو غلہ بھی دے رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, تمہاری کتنی بہترین مہمان نوازی کی. ہائی فائی تو گیسٹ ہاؤس پہ رکھا, اچھے انداز سے تمہاری خبر گیری کی, اور غلہ بھی تم کو پورا دیا. اب جب تمہارے ساتھ میں نے اتنا احسان کا معاملہ کیا ہے تو اب جب آئندہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اپنے بھائی کو لے کر کے آنا, اگر بن لیے آئے تو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ جب بتا ہی دیا تھا بنیامین ہے تو یوسف علیہ السلام نے ترکیب اپنائی کہ اگر بنیامین کو پاس میں لانا ہے تو کوئی شکل تو بنا نہیں ملے گی, تو یہ شکل بنائی. تو کہنے لگے ہاں بادشاہ سلامت, قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون. یہ تو نہیں مانتے, کبھی کبھار بعض مرتبہ نہیں مانتے تو کبھی لٹ سے بھی منوایا جاتا ہے یا کبھی غصے سے منوایا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام سمجھے کہ ان کو تو سمجھا دیا, تو پھر وہ ہاں ابا کے پاس جائیں گے, جا کر ابا سے بات کریں گے, ابا کو بہلائیں گے, پھسلائیں گے, سمجھائیں گے, اور آئندہ بادشاہ سلامت جب غلہ لینے کے لیے آئیں گے تو ہم بھائی بنیامین کو لے کر کے آئیں گے. یعنی اتنی گراوٹ اور اتنا تواضع سے ہلکی آواز سے بات کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں, جائیں گے ابا کو سمجھا کے لے کر کے آئیں گے. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے بات تو کھل گئی کہ اب یہ آ چکے ہیں رسی میں, چھوٹ تو پائیں گے نہیں, لیکن جان بھی رہے تھے کہ میرے ہی باپ کی اولاد ہے. انہوں نے یہ اجنبیت نہیں اختیار کی کہ مجھے ہی کنویں میں ڈالا اور آج فقیر بن کر کے آئے ہیں تو دھتکار دو بگا دو, نہیں. قرآن کہتا ہے اور یوسف تو یوسف تھے, کیوں باپ کی شفقت واپس لوٹ کے نہ آویں جس باپ کو 40 سال ہوئے اب تک بھی نظر نہیں دیکھی. مفسرین نے علامہ تفسیر میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب یہ بات مکمل ہوئی تو ایک حیلہ اختیار کیا. کیا؟ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اور کارندوں کو بلایا, جو غلہ دینے والے تھے نوکر, ان کو بلایا اور کہا کہ دنو یہ لوگ آ چکے ہیں, ان کے غلے کا تو سامان پیک کر دو,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پیسوں سے یہ غلہ خریدیں گے ان پیسوں کو ان کے سامان میں رکھ دینا، ان پیسوں کو ہمارے دربار میں، ہمارے مالکیت میں یا بیت المال میں جمع مت کرنا، بلکہ انہی پیسوں کو ان کی سامان میں پیک کر دینا۔ اگر یہ جائیں گے اور جانے کے بعد وہاں دیکھیں گے کہ دیکھو سامان بھی بادشاہ نے مفت دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس دے دیے، تو ان کو اور دل میں شوق ہو جائے گا، تو آئندہ واپس آنے میں کوئی ان کو پریشانی، دقت نہیں آئے گی۔ مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ جان رہے تھے کہ میرا باپ ہے، شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اگر یہ پیسے ابھی لے لیے اور بیت المال میں جمع ہو گئے تو واپس جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو دوسری مرتبہ غلہ لے کر کیسے آئیں گے، تو میرے باپ کے پاس غربت کی وجہ سے بس احسان یہی ہے، سلوک یہی ہے کہ یہ پونجی ان کو واپس دے دوں تو آئندہ غلہ لینے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ آئے۔ دوسری وجہ یہ لکھا ہے کہ اگر ان کو پیسے واپس دے دیے اور جب ابا بھی دیکھیں گے کہ پیسے ہیں تو وہ دل میں بھی کہہ دیں گے اور بڑے بیٹے بھی کہیں گے کہ ابا جان دیکھو نا کتنا اچھا کیا کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے، غلہ دے دیا، تو جب آئندہ غلہ لینے کے لیے آئیں گے تو ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ لکھی ہے، تیسری چیز، کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی ہے، حسن سلوک یہی ہونا چاہیے کہ آج جو میرے پاس آ کے کھڑے ہیں وہ اپنی بھوک، شدت اور تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہیں، اگر میں ان کے پیسے بھی لے لوں اور غلہ دے دوں تو جو احسان بھائی کا بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے وہ کیا رہے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو آج چاہے وہ کیسا بھی معاملہ میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، اللہ ہی جانے، لیکن میرے ساتھ تو احسان ہی مجھے کرنا ہے۔ احسان کا بدلہ یہی ہے کہ میں ان کو واپس دے دوں، اور واپس دے دوں گا تو یہ واپس چلے جائیں گے تو دیکھ کر کے ان کو احسان ہوگا کہ بادشاہ ثنا بہت اچھا ہے اور مہمان نواز ہے۔ کتابوں میں اتنا سارا لکھنے کے بعد مفسرین نے کچھ نکتے نکالے۔ نکتے یہ نکالے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پہچان لیا، بھائیوں نے نہیں پہچانا، تو یہ پہچاننے کو عربی میں کہتے ہیں معرفت، اور معرفت کا میننگ ہوتا ہے پہچاننا۔ اب یہاں سننے کی بات ہے کہ معرفت کے الفاظ ہیں 4، میم، عین، را، فا، تا، 5 ہے، اور ان 5 حروف کے الگ الگ معانی ہے۔ میم سے مطیع یعنی فرما بردار، عین سے عبد یعنی عبادت اور عبادت میں زیادہ رہنے والا، را سے راغب یعنی اللہ کی محبت اور عبادت میں رغبت کرنے والا، فا سے تفویض پورا کرنے والا، تا سے ترک لذات دنیا یعنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے والا۔ جس اللہ کے بندے میں یہ معرفت کے الفاظ کے آ جاویں تو اس کو دنیا اور دنیا کی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، اس کو اللہ تک پہنچا دے گی۔ اس لیے معرفت کا نور اور اللہ کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یہ جو مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خزانہ چھپا ہوا تھا، جب مخلوق پیدا ہوگی اور مجھے پہچانے گی تو خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے جب پہچانا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی معرفت بہت مل چکی تھی، ایک وقت میں گورنر، لیکن وہ گورنری چھوٹی اور اللہ کی محبت کی گورنری ان کے پاس آ گئی۔ ایک مرتبہ وضو کر کے گھر سے نکلے، جیسے وضو کر کے مسجد میں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دل پہ الہام فرمایا، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے ہمارے دربار میں آ رہے ہو؟ تو پیچھے ہٹے کہ اگر غلط وضو ہے تو چاہو پھر سے وضو کرنے نکلو۔ تو جیسے پیچھے ہٹے اللہ کی طرف سے آواز آئی
الہام ہوا شبلی ہمارا دروازہ ہمارا گھر چھوڑ کے جا رہے واپس، تو بس سہم گئے، گھبرا گئے، اور پھر زور سے کہا اللہ۔ تو اللہ کی محبت میں جب اللہ کہا تو اللہ نے پھر الہام فرمایا شبلی جوش دکھا رہا ہے تو یہاں۔ پھر تھوڑی جب یہ جھٹکا پڑا تو سام گئے، بیٹھ گئے، ایک دم گھبرا گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا شبلی صبر دکھا رہا ہے۔ اللہ اور شبلی کی بات ہو رہی ہے الہام کے ذریعے سے۔ نکتہ بتانا مجھے مقصود یہ تھا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا اے شبلی اگر ہم نے تیرے گناہ کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دوں تو تجھے منہ دکھانے والا اور تیرے سامنے آنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے بھی اللہ کی محبت میں کہا اللہ اگر آپ میرے عیب کھولنے کے تیار ہیں تو سنو، اگر میں نے آپ کے بندوں کے سامنے آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں گا تو آپ کے سامنے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا الہام فرمایا شبلی تو میری بات مت کرنا، میں تیری بات نہ کروں گا، میں تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا، تو میری رحمت کو چھپا دے۔ کیسے اللہ والے تھے کہ زمین پر چلتے ہوئے بھی اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے۔ دہلی کے اندر ایک اللہ والے گزرے ہیں اور حکیم بھی تھے پہلے زمانے میں، حکیم انصاری نام کے ان سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس لیے ایک ہوتا ہے معرفت اور معرفت کا نور، جو انسان کو معرفت کا نور مل جاوے اس کو دنیا کچھ نظر نہیں آتی بھی اس کو آخرت نظر آتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے آنکھ کا نور اور ایک ہوتا ہے دل کا نور، ایک من کی دنیا ہے اور ایک تن کی دنیا ہے۔ ہمارے اللہ والوں نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ دہلی کے اندر جو حکیم صاحب تھے حکیم انصاری، وہ آنکھوں سے اندھے نابینا تھے، دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اگر کوئی بیمار ان کے پاس آتا اور ہاتھ کی رگ پکڑتے تو رگ پکڑتے جتنی بیماریاں اس کے جسم میں ہوتی تھی ساری کی ساری بتا دیتے۔ سوال یہ ہے کہ مطلب یہاں آنکھوں کے اندھے ہیں تو ان کو پیسے اندازہ لگ گیا کہ یہ بیمار ہے، اس کی بیماریاں ہیں۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نورانی بنا دیا تھا اور اپنی اللہ کی معرفت کے نور میں ڈوبے ہوئے تھے، تو وہ اس نور کی کیفیات سے مریض کے جسم پر نظر ڈالتے تھے تو مریض کے سامنے جتنی بھی بیماریاں ہوتی تھی اس کے بولنے سے پہلے بتا لیا کرتے تھے، اور زندگی حکمت میں گزاری، دواؤں میں گزاری، بیماریوں کے علاج میں گزاری، لیکن اس حالت میں بھی جب اللہ والے ان کے دل کے اوپر نظر رکھتے تھے تو کہتے تھے میرے تن پر نظر مت کرو، میرے دل پر نظر کرو، اس لیے کہ مجھے دل کی دنیا بدلنی ہے، مجھے تن نہیں بدلنا ہے۔ یہی واقعہ ایک عورت کا ہے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، عورت تھی اور اتنی زندگی گزارنے والی تھی کہ اس زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی بات مسئلہ پوچھنے کے لیے جایا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ گھر پہ پہنچی، پوچھا کہ حسن بصری کہا کہ نہیں ہے، کہاں گئے کہ کہیں گئے ہوئے ہیں، اور اس وقت گرمی کی شدت تھی تو باہر نکلی تو دیکھا کہ دریا کے کنارے کے اوپر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو جیسے انہوں نے دیکھا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی تھا اس کو اٹھا کر کے دریا پر پھینکا اور دریا کے اوپر پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے یہ شروع کیا تو ان کے سلام پھیری تو رابعہ بصریہ نے اپنا مصلی آسمان پہ اڑایا اور اس نے جا کر کے سیدھا مصلی کا آسمان پہ اڑا کر کے رکعت باندھ دی۔ تو حسن بصری بھی دیکھ گئے کہ یہ کیا معاملہ، یہاں پانی وہاں ہوا۔ یہ بات ہو گئی تو پھر رابعہ بصریہ نے معرفت کے الفاظ کہے، حسن بصری دنیا کو آباد نہیں کرنا، دل کو آباد کرنا ہے۔ کیا جملہ کہا، سوچنے کی بات، وہ بھی اللہ والے، یہ بھی اللہ والی، اس کو بھی اللہ کی محبت کا نور ملا ہے، ان کو بھی اللہ کی معرفت کا نور مل چکا ہے، لیکن جملہ کیا کہہ رہے، حسن بصری تم ایک بات یاد رکھو، ہمیں دنیا آباد نہیں کرنی ہے، ہمیں دل کی دنیا کو آباد کرنی ہے۔ یہ ہے معرفت کا نور۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں دعا مانگتے رہے، کیا کہا، اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن خلفی نورا واجعل لی نورا۔
اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ تو میرے دل کو بھی نور عطا کر دے، میری آنکھوں میں بھی نور عطا کر دے، میرے کانوں کو بھی نور والا بنا دے، میری دائیں جانب آگے اور پیچھے جانب بھی نور والا بنا دے، میری پوری زندگی کو نور والا بنا دے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کر کے امت کو سکھائی کہ اگر عربی نہ آئے تو اردو بھی کہو کہ اللہ میرے جسم کے ہر عضو، پوشت، خون سب کو نور والا بنا دے۔ وفی عصبی نورا، وفی لحمی نورا، وفی دمی نورا، وفی شعری نورا، وفی بصری نورا، یعنی اپنی پوری زندگی کے لیے کہو کہ اللہ ہمارے پورے جسم کو نورانی بنا دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت کے نور کے الفاظ سے بتایا کہ معرفت کا نور جب اظہار ہوتا ہے تو اس کی اثرات ظاہر کی باڈی پر بھی پڑتے ہیں۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کے مبارک میں بھی نور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نور تھا، جب بغل میں ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکتا تھا نور کی طرح۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر بھی نور تھا اور اللہ کے حبیب کے پورے بدن پر ہی بھی نور تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پر نور بھی کہا کرتے۔ اور یہی تھا کہ جب اتنا اعمال نورانی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے بچا دیا، موسیٰ کو دریا سے بچا دیا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا دیا، یوسف کو کنویں سے بچا دیا، اور اللہ کے محبوب دنیا کی دھرتی چھوڑ کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ انسان کے دل کی معرفت کے نور کی وجہ سے۔ اب رہا کہ تن کی دنیا اور من کی دنیا کیا چیز ہے۔ آج سوال بھی کرتے ہیں بھئی من بھی بدل جاوے، تن بھی بدل جاوے۔ بالکل، پہلے من کو بدل دے تو تن تو خدا بدل دے گا۔ تن کہتے ہیں جسم کو اور من کہتے ہیں دل کی دنیا کو، یعنی دل کے جسم کو۔ ہمیں تن کو نہیں بدلنا، ہمیں من کو بدلنا ہے۔ ہم اندر کو بنا دے، ظاہر کو اللہ بنا دے گا۔ اس لیے کہنے والے نے بتایا ہے کہ تن کی دنیا میں زمین کی ہر چیز اگتی ہے اور انسان کے من میں معرفت کی وجہ سے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تن کی دنیا میں مشک کی خوشبو پھیلتی ہے اور من کی دنیا میں معرفت کا نور پھیلتا ہے۔ تن کی دنیا میں ہیرے اور موتی کے خزانے نکلتے ہیں، من کی دنیا میں معرفت کے نور کے خزانے نکلتے ہیں۔ تن کی دنیا میں عنبر سے عقل بڑھتی ہے اور من کی دنیا میں معرفت سے سمجھداری کی نور بڑھتی ہے۔ تن کی دنیا میں کافور بدن کو ٹھنڈک کرتا ہے اور من کی دنیا میں معرفت کے مومن کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تن کی دنیا میں ہوا چیزوں کو اڑا لے جاتی ہے اور من کی دنیا میں معرفت انسانی روحانی کا علاج بھی کرتی ہے اور پروان چڑھاتی ہے۔ تن کی دنیا میں جس طرح انسان کی نجاست دریا یا پانی ناپاک نہیں ہونے دیتا، اسی طرح من کی دنیا میں انسان کے گناہ سے معرفت کا نور ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کی معرفت کے نور کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ ظاہر کو نورانی بنا دے گا۔ تو پھر فرمانے والے نے فرمایا کہ جب تمہیں دیکھنا ہو کہ اللہ ہی دیکھنا ہے تو کسی اللہ والے کو دیکھ لیا کرو، جب تم اللہ والوں کو دیکھ لو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جایا کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ چیزیں مل چکی تھی، تن کی بھی دنیا آباد تھی، من کی دنیا آباد تھی۔ جب یہ دونوں من کی دنیا آباد تھی تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو جو عقل سمجھداری ہونی چاہیے تخت پر بیٹھ کر انتظام چلانے کی، وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ تن کی دنیا صاف ہونے کی وجہ سے اور من کی دنیا صاف ہونے کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کے نکل گئے اور غلہ لے کر کے گھر پہ بھی پہنچے۔ اب جب گھر پہ پہنچے تو سب سے پہلا تو شکوہ رکھ دیا، ابا جان اب تو مسئلہ بڑا ٹلا ہے، پہلے تو 10 گئے تھے اور ہم نے تو پوری کارگزاری بادشاہ نے پوچھی کہ کتنے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے اتنے بھائی ہیں تو اس میں بنیامین ہے۔ تو جب ہم نے سب بات بتا دی تو ہم کو تو بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر آئندہ غلہ چاہیے تو بنیامین کو لے کر کے آنا۔ تو ابا جان اب تو بنیامین کو بھیجنا پڑے گا۔
ابا بھی سمجھتے تھے کہ ایک کو تو دیاش تھا تو جھوٹا خون لگا کے آئے تھے، بدم کذب، اور فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اب دوسرے کو دے دوں گا تو اس کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا۔ تو قرآن مجید میں یہ بھائیوں کی گفتگو باپ سے اور باپ کی گفتگو بھائیوں سے کیا ہوئی، اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کر دی تاکہ آئندہ آنے والے انسانوں کو بیٹے اور باپ کی گفتگو کا اندازہ سنجیدگی کے ساتھ حاصل اور صبر کے ساتھ حاصل کرنا ہو، تو انہیں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے اور بیٹوں کے باپ سے جو گفتگی ہوئی تھی وہ قرآن سے حاصل کر لے کہ پتہ چل جاوے کہ اتنی مدت کے بعد اب تک بھی یوسف ہاتھ میں نہیں آئے ہیں، ملے نہیں ہیں، اور پھر بنیامین کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، پہلا بھائی تو گم ہو چکا، اب دوسرا لے جائیں گے تو دوسرے کا کیا ہوگا۔ ان سب تشویش کو باپ یعقوب نے سائڈ میں رکھا، اور بیٹے چاہے کیسے بھی نافرمان تھے، ان نافرمان بیٹوں کی بات کو مانتے ہوئے بھی تسلیم کر دیا۔ سبق ملتا ہے یوسف کا، یعقوب علیہ السلام نے جو صبر کیا اس صبر کا پھل اللہ تعالیٰ اب ان کو دنیا کی زندگی میں دے رہے ہیں۔ آنکھیں تو بالکل اندھی ہو چکی ہیں کہ 40 سال روتے روتے آنکھیں چلی گئی، اب جو بات ہو رہی ہے وہ دل سے بھی بات ہو رہی ہے، زبان سے بات ہو رہی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ قرآن مجید اس کو آیات کی شکل میں نازل کر کے ہمیں بتلا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بات